اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا کس نے بدلہ لیا اور ان کی شہادت کے بعد وہ ایسا کون سا حکمران یا کمانڈر تھا کہ جس نے یہ قسم کھا لی تھی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ نہ لے لوں۔ تو پھر دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلومات ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پھر دوستو، مختار بن ابی عبید ثقفی ان چند حکمرانوں میں شامل ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا کہ جب مختار ثقفی کو کوفہ پر تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا اور اس کے والد حضرت ابو عبید ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم کھائی کہ اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کربلا کے واقعے میں ملوث تھا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ پر دوستو، یہی وہ قسم تھی کہ جس نے مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اسی دوران یزید نے صحابی رسول کو ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور مختار ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا، اور پھر دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ مختار ثقفی جیل میں اسی آس پر تھا کہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آتے کوفہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور بالآخر وہ واقعہ پیش آیا جسے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کے آنسو ہوتی ہے۔ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی کو کوفہ پر حکومت بنا لی اور قسم کھائی کہ واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم واصل کروں گا۔ مختار نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جو کہ واقعہ کربلا میں یزیدی فوجی تھے، اور تہیہ کر لیا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا، انہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ تو پھر دوستو، اسی فہرست میں سے کچھ بڑے لاعنوں کی موت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مختار کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں امام حسین اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا اور کہا کہ میں بہت جلد ان صفحات کے حامل شخص کو قتل کروں گا، جس کا قتل زمین اور آسمان اور اس کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسین بن نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے عریان کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور اسے خبردار کیا۔ دوسرے دن عمر سعد اپنے بیٹے حافظ جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے اور مذاکرات کرے۔ اس کا بیٹا جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو جس کا نام کیسان تمار تھا خفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور سارے حکم دیا کہ ابھی تم عمر سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن قتیبہ کہتا ہے کہ کیسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کیسان کے حشرناک اور غضبناک آلود چہرہ دیکھا تو وہ اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف میں اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ بستر کے اوپر ہی گر گیا، اور کیسان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت آمیز ورق اور ننگین باب ختم ہوا۔ کیسان جب عمر سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حافظ کو خطاب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟
اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بلائی نہ رہی۔ مختار نے کہا ہاں، تیرے لیے واقعی زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا عمر سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین بن علی کی انگلی کے ایک گرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا بدبخت خولی بن یزید تھا جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خولی وہی شخص تھا جس نے نیزے پر حضرت سیدنا مولا امام حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ کے ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام و اکرام حاصل کیا۔ بعض روایات تو یہ بھی ہیں کہ اسی نے سیدنا حسین آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار ثقفی نے اپنے آپ کو تو آل ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان فوجیوں کو کہنا کہ مجھے خولی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں کو کہا خولی کے گھر کی تلاشی لو تاکہ پتہ چل سکے کہ خولی گھر میں ہے یا نہیں۔ خولی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور خولی پر وہ ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ خولی وہاں چھپا ہے اور منہ سے کہنے لگی کہ خولی گھر پر نہیں ہے۔ خولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار ثقفی مل گیا۔ وہاں ہی مختار نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے ان کے سر کو جدا کر دیا، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ تو پھر دوستو واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کرے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیج دیا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار ثقفی خود اس مہم پر نکلا اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے پورے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا اور اس کے ڈھیڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کے دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ تو پھر دوستو ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا تھا اور امام حسین کے لیے کربلا میں اپنی فوج بھیجی تھی۔ اسی کے حکم پر پانی بند کر دیا گیا تھا اور اسی کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزاعی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھے، جو نواز رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت کا واقعہ ہو گیا، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تحت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا تھا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابع موصل پر حملہ کیا، مختار کے طرفدار تکرید میں عقن نشینی اختیار کی اور مختار بن ثقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی سپاہ بھیجی
جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ مختار ثقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار ثقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار ثقفی کے پاس ابراہیم نے بھیج دیے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک اسی مسجد میں اور اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی میں درج ہے، جسے عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ وہ آیا وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر شور شرابہ ہوا اور وہ کہنے لگے کہ وہ آیا وہ آیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح 3-4 مرتبہ یہ دیکھا کہ وہ سانپ آتا اور عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں کے ذریعے سر میں گھس جاتا اور پھر نکل جاتا۔ تو پھر دوستو یہ مختصر سی ویڈیو تھی جس میں ہم نے بتایا کہ دشمنان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا انجام ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے والا وہ کون سا کمانڈر تھا جسے دنیا آج بھی جانتی ہے۔ تو پھر دوستو یہ وہ تھے مختار ثقفی کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے گھرانے کی شہادت کا بدلہ لیا۔ تو پھر دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آیا تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔